فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے بلا تاخیر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. محترم سامعین، دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے مہمانان بڑی مشقت کے ساتھ سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے ہوئے ہیں. ہم مقامی ہیں، ہمیں انہی حضرات کو سماعت فرمانا ہے. وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے گزر رہا ہے. آج تو میں صرف آپ کے سامنے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آج کا یہ پربہار جلسہ اور آج کی یہ کانفرنس جو ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے، اللہ رب العزت اسے کامیاب و کامران بنائے. یہ 50 سالہ جشن دستار بندی و فضیلت علم کانفرنس ہے جس میں ہم اور آپ شرکت فرما ہے. بڑی جانفشانی کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کر کے آج 50 سال کے بعد یہ پربہار منظر ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. اور یہ جانتے ہیں یہ ساری محنت و کاوش آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے جناب قاری ابوالفتح صاحب قبلہ نعیمی اشرفی مدد اللہ العلی کی ذات ہے. اللہ رب العزت ان کے عمر میں، علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. یہ اور بات ہے کہ یہ کہاوت بہت مشہور ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر، لیکن جو کام اس مرد مجاہد نے انجام دیا ہے اللہ کی قسم قیامت تک آنے والی نسلیں اسے یاد کریں. اس لیے کہ یہ وہ کام انہوں نے انجام دیا ہے جس کام کے کرنے کے بعد اس کی حد نہیں رہتی ہے. اگر ہم کسی بلڈنگ کو اگر بنا دیں تو جب تک وہ بلڈنگ قائم ہے تب تک دنیا مجھے یاد کرے گی. اگر ہم کوئی جو ہے تاج محل بنا دیں، جب تک وہ تاج محل ہے تب تک دنیا ہمیں یاد کرے گی. لیکن یاد رکھو دوستو، بلڈنگ بنانا، دنیاوی اشیاء بنانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ قاری ابوالفتح کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے وہ بنا دیا ہے کہ صرف انسان کو انسان نہیں رہنے دیا بلکہ ان کو علم سے آگاہی دے کر کے انہیں انسان کے ساتھ ان کے اندر انسانیت بھی پیدا کر دی ہے. یاد رکھو وہ مذہب اسلام جس کے بانی نے آنے کے بعد حجت الوداع کے موقع سے جو ہے سرکار پاک نے فرمایا تھا کہ اسلام ہر اونچ نیچ کو جو ہے ختم کرتا ہے. گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کالوں کو گورے پر فضیلت نہیں ہے، عربیوں کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی کو کسی پر جو ہے کوئی جو ہے اعلیٰ جو ہے کسی سے کوئی اعلیٰ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے علم کے میدان میں جب آپ آئیے گا، جب علم کا معاملہ آئے گا تو علم وہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے کوئی برابر نہیں رہتا. وہ مذہب اسلام جس کا یہ بیان ہے، جس کی عکاسی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. لیکن جب علم کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ہاں ہاں یہ سچ ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے. لیکن جب علم کی بات آئے گی تو قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جب علم کی بات آئے گی تو ہر یہاں جو ہے علم والا ہمیشہ غیر علم والے پر بلند و بالا ہے.
اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد. حضرات آپ دیکھیں علم وہ چیز ہے کہ یہی علم ہے مذہب اسلام نے دنیا کو چلنے پھرنے کا ڈھنگ دیا. مذہب اسلامی ہی نے سب کو طور و طریقہ عطا فرمایا ہے. یہ مذہب اسلام ہے جس نے سب کے اندر انسانیت کو پیدا کیا ہے. آج لوگ انسانیت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں معاذ اللہ جو ہے مذہب بعد میں ہے، انسانیت پہلے ہے. ارے نہیں نہیں، اسی لیے کہتے ہیں یہی درس یہی سبق دینے کے لیے قاضی ابوالفتح نے جو ہے پوری زندگی اپنی گزار دی اور کہا کہ ایسوں کو جواب دینے کے لیے تمہیں علم کا سہارا لینا ہوگا. اس لیے کہ بانی اسلام نے یہ فرمایا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا جو نومولود ہوتا ہے وہ مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اسلام پہلے ہے، انسانیت جو ہے اسلام نے سکھلایا ہے، انسانیت بعد میں ہے، اسلام پہلے. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. یہ نہیں کہا کہ کل مولود یولد علی فطرت الانسان، بلکہ اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے جس نے لوگوں کے اندر انسانیت رکھی. جب لوگوں کے دل سے اسلام نکل گیا تھا اور صرف انسانیت تھی، صرف انسان رہ گئے تھے، تو یہ وہی تھے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، وہ یہی تھے جو ڈاکہ کی مارا کرتے تھے، یہ وہی تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے. لیکن جب بانی اسلام نے آ کر کے پھر جو ہے علم کا جب رنگ ان پر چڑھایا ہے اور اسلام کا جب رنگ چڑھایا ہے تو بتا دیا کہ جب اسلام آتا ہے تو بیٹیاں زندہ درگور نہیں کی جاتی، بلکہ ان بیٹیوں کے قدموں تلے جب ان کے ماں کا درجہ دیا جاتا ہے تو ان کے قدموں میں جنت رکھتے ہیں. حضرات آپ دیکھیں قاضی ابوالفتح نے کوئی مال نہیں بنایا، کوئی محل نہیں بنایا، کوئی بلڈنگ نہیں بنائی ہے، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے وہ بنایا ہے کہ آپ دیکھو کہ جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اس ذمہ داری اسٹیج سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے 5 رکن ہیں. پہلے رکن کا نام ہے توحید، دوسرے رکن کا نام ہے نماز، تیسرا ہے روزہ، چوتھا ہے حج، پانچواں ہے زکوٰۃ. یہ 5 رکن ہیں اسلام کے اور یہ اصل ہے. لیکن جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوتی ہے تو توحید کے بارے میں نہیں، نماز و روزے کے تعلق سے نہیں، حج و زکوٰۃ کے تعلق سے نہیں. جب نبی کریم پر اللہ رب العزت حضرت جبریل امین کو اپنا پیغام دے کر کے بھیجتا ہے تو نماز و روزے کی بات نہیں، بلکہ آنے کے بعد جب آنے والا کہتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ اقرا، پڑھیے. اسلام نے پہلے علم کی بات کی، اسلام نے پہلے علم کی بات کی ہے. کیوں؟ یہی علم تھا جب تک ہمارے پاس علم تھا پوری دنیا پر سلطنت ہماری تھی. جب تک ہمارے پاس علم تھا پوری دنیا پر بادشاہت ہماری تھی. جب تک ہم علم سے جڑے ہوئے تھے سارے لوگ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے زید تھی. لیکن جب ہم نے علم کا دامن چھوڑا ہے اور علم سے جب کوسوں دور ہوئے ہیں پھر ہمارے اندر جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں جس کا نتیجہ ہمارا آپ آج بھگت رہے ہیں. اس لیے دوستو علم کو دوست بنائیں. علم یہ وہ جوہر ہے، یہ وہ دولت ہے کہ جب اس علم کا ایک جھلک آپ کے سامنے